بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بصیر محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ بصیر ٹی وی۔ آج کے پروگرام میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل فارمر سے تعارف کروانا ہے، جنہوں نے تل کی بہترین فصل تیار کی ہے اور انہیں ہر قسم کا تعاون حاصل ہے۔ اس لیے تعاون حاصل ہے کہ وہ تعاون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ لگتا ہے عارف رفیق فرشتہ۔ اب فرشتہ اس سینس میں ہے کہ ان کے والد صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ پوری زندگی میں انہوں نے کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، اور آگے اولاد بھی ماشاءاللہ ویسی ہی نکلی ہے۔ اب یہ 18 مربع زمین ہے، اور یہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ تل کی فصل کیسے کاشت کی جا سکتی ہے، اور کیا تل کی 2 فصلیں ہو سکتی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے وقت پر تل کی فصل باریہ لگائی ہے تو آپ دوسری فصل بھی ٹائم پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن عارف رفیق فرشتہ صاحب سے بات کروانے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب میں صرف ایک لفظ پہ پہلے والے پر نگاہ بلند، اب نگاہ بلند کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی کہ جو آپ کا ویژن جو ہے اسی نے حل ڈھونڈنا ہے مستقل مصیبتوں کا۔ اب مصیبتیں کون کون سی ہیں؟ مصیبتیں ہیں زیادہ بارشیں، کم بارشیں، سیلاب، فال آرمی ورم، بجلی کا بل۔ آپ ذرا ان تمام چیزوں کو آپ ڈھونڈتے پھریں تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسی مل جائیں گی جو ہمارے لیے ہماری پیداوار میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اب جو نگاہ بلند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ اگر سیلاب آ گیا تو میں نے کیا کرنا ہے، اگر بارشیں زیادہ آ گئیں تو میں نے کیا کرنا ہے، اگر فال آرمی ورم آ گیا تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے مونجی لگانی ہے تو میرا کتنا خرچہ ہوگا، میں نے تل لگانے ہیں تو میرا کتنی آمدن ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا ویژن براڈ ہے یعنی نگاہ بلند ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری چیز، ہماری پوری کی پوری زندگی وہ رسک سے بھری ہوئی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نو رسک نو پروفٹ۔ آپ رسک نہیں لیں گے، چانس نہیں لیں گے تو آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی میری جیب میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہیں گے، لیکن جب میں ان کو پھینکوں گا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یعنی کہ وہ پیسے ضائع بھی ہو سکتے ہیں اور مزید پیسے آ بھی سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جناب عارف رفیق فرشتہ صاحب آج اپنے تل کی فصل کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ 15 مئی کو یا 12 مئی کو، یعنی اس کے لگ بھگ انہوں نے اس فصل کو لگایا ہے۔ اب یہ کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جون کے مہینے میں جو ہیٹ ویو آئے گی، اگر یہ پہلے لگاتے، اپریل میں لگاتے، تو اس کا مقابلہ اس سے ہوتا ہیٹ ویو کے ساتھ۔ لہذا انہوں نے حل یہ ڈھونڈا کہ اپنی تاریخ کو آگے کر لیا۔ اب اس فصل کی تیاری کے بعد، اس فصل کی ہارویسٹ کے بعد یہ دوسری فصل بھی لگا سکتے۔ اب دوسری فصل میں ایک ان کا سب سے بڑا رسک جو ہے وہ اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے بیڈز کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈا ہے۔ تو آپ سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم نے 12 مئی کو تل لگائے تھے، اس کا آپ کو ویو دکھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جو تل ہیں وہ کامیابی سے بہت اچھا رزلٹ الحمدللہ ہمیں ملا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اتفاق سے چائنیز کمپنی انہوں نے تلوں کا اپنا پلانٹ لگایا ہے، اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر عمار چائنیز کمپنی سے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنی کمپنی کا انٹروڈکشن اور اپنی کمپنی کی ادھر خریداری کے متعلق پلان بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو اپنے تلوں کی فصل کا ویو دکھاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پورے 2 مہینے کے ہو چکے ہیں۔ یہ فصل الحمدللہ اپنی پھولوں کے ساتھ ساتھ
फल भी बना रही है। ये फल आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फसल जो हमने अपने प्रोग्राम में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही हमें रिज़ल्ट मिले हैं। हमने बेड प्लांटर के साथ तेल लगाए थे, ये उसी की बदौलत है कि तिलों का फासला एक अच्छा है, और उसमें जो बेड प्लांटिंग के नंबर ऑफ प्लांट अच्छे हैं, और बेड पे काश्त होने की वजह से बारिशें भी इन्हें इफेक्ट नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल बहुत अच्छी जा रही है। अब हम डॉक्टर उमार साहब से अपनी कंपनी के मतलब ये अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो ये डॉक्टर उमार साहब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार असगर है और मैं चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान चाइना एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एक्सचेंज सेंटर, और जिसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है खानपुर के नाम से, मैं वहाँ पर क्वालिटी मैनेजर भी हूँ। और मैं सीएमईसी में चाइनीज़ को एडवाइजरी सर्विसेज भी देता हूँ, और साथ में मैं इस साहिवाल एरिया में रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर भी हूँ। आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब से पिछले बहुत सालों से एक अच्छा ताल्लुक़ बना हुआ है। प्रोग्रेसिव फार्मर है माशाल्लाह, और साइंटिफिकली हर चीज़ को समझते हैं कि हमने कैसे किस फसल को कितनी न्यूट्रिशन देनी है, राइट टाइम, राइट फर्टिलाइज़र, राइट राइट इरिगेशन, हर चीज़ बिल्कुल राइट टाइम पे फॉलो करते हैं। तो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब ने इस साहिवाल रीजन में नायाब पर TS3 जो वैराइटीज़ हैं तिलों की वो लगाई हैं, और साइंटिफिकली बुनियादों पे मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये फसल यहाँ पर लगाई। हमारी तरफ से भी इनको रिकमेंडेशंस आती रही। CMEC चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन क्या कर रही है कि ज़मींदारों के साथ मिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि हम CMEC के नुमाइंदे खुद फसल में जाके प्रोग्रेसिव फार्मर्स को या आम ज़मींदार को, या बेशक 1 एकड़ का भी ज़मींदार है, उसको जाके हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप इसको जो रिकमेंडेशन अज़ूब एग्रीकल्चर हमें देता है, हम वो रिकमेंडेशंस देते हैं ज़मींदारों को, कि टेक्निकली एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। उसके बाद हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फ़लाँ कीमत के ऊपर आपकी अगर क्वालिटी अच्छी आएगी, क्वालिटी की भी हम बताते हैं कि आपने क्वालिटी कैसे बेहतर लाई जा सकती है, तेल की मकदार कैसे तिलों में बढ़ाई जा सकती है। आपने थ्रेशिंग करनी है, थ्रेशिंग करने के बाद आपने हाथों से उसकी छटाई करनी है या आपने उसकी मशीन के ज़रिए करनी है, इसमें भी फ़र्क आ जाता है कीमत का, तो ये भी हम ज़मींदार को बताते हैं। अब हम हमारा ही प्रोजेक्ट है कि हम ज़मींदारों से मिल के ख़रीदारी भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तरीन कोल्ड स्टोर हड़प्पा बाईपास से नाई वाला रोड की तरफ अगर आप आएँ, तो वहाँ पर तरीन कोल्ड स्टोर है, जहाँ पर हमने एक गोदाम किराए पे लिया हुआ है, और वहाँ पर चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है अपना सेटअप लगा रही है। मशीन्स जो हैं चाइना से इंपोर्ट हुई हुई हैं। हम वो मशीन्स जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, और अगस्त से इंशाल्लाह अगस्त 2025 से हम तिलों की ख़रीदारी शुरू करेंगे। इसमें हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि फार्मर्स जो हैं, नियर बाय फार्मर्स, क्योंकि मुझे अभी क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट से पता चला है कि साहिवाल रीजन में 70,000 एकड़ पर तिल लगा हुआ है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम फार्मर्स को कि आप अपने तिल जो हैं हमारे पास लेकर आएँ, या हमारी फैक्ट्री में सैंपल्स लेकर आएँ। हम उसका आपको रेट लगाएँगे और उसकी क्वालिटी टेस्ट करके आपको बताएँगे। हमारी पेमेंट का तरीक़ेकार ये होता है कि हम 24 घंटे के अंदर-अंदर आपके ऑनलाइन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हम आड़ती हज़रात की तरह पेमेंट्स डिले नहीं करते, और हमारी पेमेंट का तरीक़ेकार भी शफ़ाफ़ है, और हमारी ख़रीदारी का तरीक़ेकार भी शफ़ाफ़ है। ये है कि हमें चाइनीज़ को क्या है कि क्वालिटी अच्छी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का अच्छा रेट देंगे। हम ज़मींदारों से भी नहीं, सिर्फ़ हम आड़ती हज़रात से भी ख़रीदेंगे, और ब्रोकर, ट्रेडर्स जो भी हमारे साथ सप्लाई चेन में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम सबसे तिल ख़रीदते हैं। और मैं आप लोगों को, अब इस प्लॉट में हम आए हुए थे, मैं आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब से डिस्कस कर रहा था, इन्होंने नया पर्ल की वैरायटी लगाई हुई है, और माशाल्लाह इसके 8 चैम्बर्स हैं। अगर आप करीब से थोड़ा-सा दिखा सकें, इसके 8 चैम्बर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, और इन्होंने TS3 वैरायटी भी लगाई हुई है, और
اس کا قد چھوٹا ہے، شاخدار ہے، نیا پر جو ہے سنگل سٹیم ہے، اور ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری کی پوری فرٹیلائزر کی ریکمنڈیشنز بھی اب فالو کی ہوئی ہیں، پیسٹی سائڈس کا ماشاءاللہ کوئی اٹیک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی سونڈی نہیں ہے، اور پراپر ایک پلانٹ پاپولیشن مینٹین کی ہوئی ہے، اور اریگیشن کا انہوں نے خیال رکھا، بجائی سے لے کے ہارویسٹنگ تک جو ہے سائنٹیفکلی بنیادوں پر عارف رفیق فرشتہ صاحب جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، کراپ کی کیئر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہی ان کی ایوریج بھی زیادہ آتی ہے، ییلڈ بھی زیادہ آتی ہے، اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو میری آپ تمام ذمہ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ پیداوار کی طرف بھی توجہ دیں اور کوالٹی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے آ، ہر اچھی کوالٹی کی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر بل لا کے دیں گے۔ سی ایم ای سی کا 2025-26 کے سیزن میں 10,000 ٹن کا ٹارگٹ ہے۔ اس سال ہمیں یہ ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 10 لاکھ ایکڑ پر تل لگا ہوا ہے پنجاب میں، اور نہ صرف سی ایم ای سی بلکہ اور بھی بہت ساری چائنیز خریدار ہمارے پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ ایک خریدار خود آ کے آپ کے کھیت میں آ کے بیٹھ کے ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تل دیں، تو آپ اس کے ساتھ اچھی کوالٹی کا اس کو تل دیں، اچھا آپ اس کے ساتھ برتاؤ کریں، کنٹریکٹ کے اوپر جو بھی جیسے باتیں ہوتی ہیں وہ کنٹریکٹ پہ پورا اترے۔ آپ کو اچھی قیمت چائنیز دے رہے ہیں تو آپ چائنیز کو دیں، اگر آپ کو اچھی قیمت کوئی غلہ منڈی میں دے رہا ہے تو آپ وہاں پر دیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اوپن ہے۔ فائدہ ذمہ دار کو بھی ہونا چاہیے، ایکسپورٹر کو بھی ہونا چاہیے، بروکر کو بھی ہونا چاہیے، جو بھی بندہ منسلک ہے تلوں کے بزنس کے ساتھ، ایک مالی بھی ہے، ایک کھیت میں کام کرنے والا، اس کو بھی فائدہ ہو، ذمہ دار کو بھی فائدہ ہو، ایکسپورٹر کو بھی فائدہ ہو، ٹریڈر کو بھی فائدہ ہو۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے تل بیچنے ہیں۔ اگر آپ ساہیوال ریجن میں ہیں، ہم 50 کلومیٹر کا جو ہمارا ڈایا میٹر ہے، یہاں پر ہم ذمہ داروں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، ذمہ داروں سے ہم ڈائریکٹ خریداری بھی کریں گے۔ 50 کلومیٹر سے دور اگر کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس سے ذمہ دار کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اپنے سیمپلز لے کر آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو آپ کی قیمت لگا کے دیں گے، کوالٹی چیک کریں گے۔ اگر آپ کے بارے میں ہے تو آپ ہمیں بیچ سکتے ہیں، نہیں بارے میں آپ کو غلہ منڈی میں یا کسی اور بھی چینل کے تھرو آپ اپنے تل کی فصل بیچ سکتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں عارف رفیق فرشتہ صاحب کا، ایوب ایگریکلچر کا، سی ایم ای سی کا، اور آپ تمام ذمہ دار حضرات۔ کسان بھائیوں، یہ جو ڈاکٹر عمار صاحب نے یہاں ہمیں ذمہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ اپنی کوالٹی کے مطابق ہمارے تل جو ہیں وہ لیں گے۔ اگر ہاتھ کی چھڑائی ہے، ہاتھ سے چھڑائی کرتے ہیں تو اس کا 1,000 روپے من تل کی قیمت زیادہ ہے، تو اس سے کوالٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہمیں اگر لیبر کاسٹ زیادہ آتی ہے تو پھر اس میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو 20 سے 25 من پیداوار کا میں نے پروگرام آپ سے کیا تھا، انشاءاللہ میرے پچھلے پروگرام میں اس کے متعلق جو بتایا تھا، الحمدللہ ہماری فصل پروگریسو فارمر کے طور پہ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہم نے پہلا سال تھا ہمارا کاشت کرنے کا، اس میں ہمیں بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوگی، جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ اس سے 20 سے 25 من پیداوار لینا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں نے کہی تھی، اس کا چاولوں کے ساتھ موازنہ کریں، اس کے خرچ اخراجات کا موازنہ کریں، اور اس کے مکئی کے ساتھ موازنہ کریں، اور پانی کی بچت کا عالم یہ ہے کہ یہ میں نے سارا اپنا جو کاشت ہے وہ میں نے اپنے نہری پانی پہ کی ہوئی ہے، اور میں نے گرمیوں میں اپنے بجلی کے بلوں سے جان چھڑائی ہوئی ہے، اور جو بارشیں ہیں وہ الحمدللہ مجھے فائدہ پہنچا رہی ہیں، چونکہ بیڈ پہ ہونے کی وجہ سے بارش اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو بارش کا پانی ہے اس میں یوریا مکس ہو کے، جو ہوا میں نائٹروجن ہوتی ہے وہ مکس ہو کے فصلوں پہ آتی ہے، تو فصلوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، جو کاش ہم نے سوچا تھا اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں کامیابی دی۔ انشاءاللہ جو یہ میری کامیابی نہیں، یہ میرے ملک پاکستان کی کامیابی ہے، کامیابی
اگر میرے کسان بھائی ان کے پیرامیٹر دیکھیں کہ ہم نے چاول پہ کتنا خرچ کیا اور اس کی حقیقی بچت کیا ہے، اور مکئی پہ کتنا خرچ کیا اور پانی کا کتنا استعمال کیا، تو اس سے ہم اپنا پانی بچائیں گے، تو نیچے کا زمین کا گراؤنڈ لیول بچائیں گے۔ پانی کی بچت جو ہے نا، یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ دن بدن جو واٹر لیول ہے زمین کا وہ نیچے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عمار اصغر اور عارف رفیق فرشتہ صاحب کی بات سنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر آپ اچھے طریقے سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ تل کی فصل کے اندر کون سے فوائد ہیں، آمدنی کتنی ہے، خرچہ کتنا ہے، رسک کتنے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جگہ پر کپاس، اس کی جگہ پر منجی اور اس کی جگہ پر مکئی لگاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں بجلی کا بل کتنا آتا ہے، اس میں بھی کتنے رسک ہیں، کتنا خرچہ آتا ہے، اور پھر پیداوار کیسے آتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زمین سے بہتر پیداوار، کم سے کم رسک کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ پیداوار کے ساتھ آپ نے ایک فصل تل کی لینی ہے، 2 فصلیں لینی ہے، کوئی اور فصل لگانی ہے، تو میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔